نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، 4 رکوع ہیں، 38 آیات ہیں، اور اس صورت کو سورہ القتال بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ القتال کیونکہ اس کے اندر قتال سے ریلیٹڈ رول آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وصدو اور انہوں نے روکا، صدا یسدو سے بنا ہے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو جب صدا یسدو ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور اگر صدا یسدو کے باب سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چلانا، شور شرابہ کرنا، ہنگامہ کرنا، لیکن یہاں پر صدا یسدو کے تو ان سب نے روکا، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ اس نے ضائع کر دیے، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ اس نے ضائع کر دیے، یہ ماضی ہے، اللہ تدلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ یعنی ضاد لام لام دل، مطلب بیکار، برباد اور ضائع، تو یہ ماضی ہے یعنی اللہ اس نے ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا، خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی روکا، تو اس نے جتنے بھی نیک کام کیے وہ سب اپنے اس کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، کیونکہ مشرکین مکہ مسجد حرام کو آباد کرتے تھے۔ آپ پہلے پتہ ہے نا، آپ کو سیرت میں سب کچھ بتایا جا چکا ہے کہ پہلے کیا کرتے تھے، وہ حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، صلح رحمی کرتے تھے، مہمان نوازی بہت زیادہ کرا کرتے تھے۔ تو اگر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رک گئے، دوسروں کو بھی روکا انہوں نے، تو ان کے یہ سب اعمال قبول نہیں ہوں گے، ان کو ان کی جزا نہیں ملے گی، اب ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی اگر ان کو کچھ ملا بھی اس کا تو وہ دنیا میں ہی ان کو ان کا اجر مل جائے گا، لیکن آخرت میں صرف ان کو ملے گا جو کہ اہل ایمان ہیں، جو کہ ایمان والے ہیں، صرف ان کو ہی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، وہ کام قبول نہیں ہوتا، بھلے ہی آپ کوئی بھی نیک کام کر لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے تمام نیک کام، تب وہ قبول ہوتا ہے۔ تو یہاں مشرکین مکہ کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب تک مسلمان مکہ میں تھے تو ایک طرح کی مشکل تھی اور مذہبی آزادی نہیں تھی انہیں، لیکن جب مدینہ میں آئے تو یہ مشکلیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، دوہری مشکلات ہو گئیں۔ اب کیا ہے، اندرونی طور پر بھی مدینہ کے یہودی اور عیسائی طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، اور باہر یعنی مدینہ کے باہر اہل عرب سارے اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوتے، تو مسلمانوں کے خلاف اہل مکہ اور اہل مدینہ اکٹھے ہو کے طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ تو والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، بما اس وجہ سے جو نزلہ نازل کیا گیا، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہوا اور وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کفرا اس نے دور کر دی، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، واصلح اور اس نے درست کر دیا، اصلاح کر دی، بالہم ان کے حال کی۔ بالا یہاں پر حال کے لیے آیا ہے، ان کے حال کی، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور انہوں نے اس بات پر ایمان لائے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اس پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، جو نبی پر نازل ہوا، جو قرآن نازل ہوا وہ حق ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی، اگر وہ نیک عمل کریں گے، ایمان لے کر آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھائیوں میں بدل دے گا، اللہ تعالیٰ وہ جو اچھائیاں کریں گے وہ ان کے گناہوں کا پھر کفارہ بن جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے حال کو بھی درست کر دے گا۔ یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لائیں۔
تو ذالکا یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا اتبعوا انہوں نے پیروی کی الباطلا باطل کی وَأَنَّ اور یہ کہ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے اتبعوا انہوں نے پیروی کی الحق حق کی من ربہم ان کے رب کی طرف سے کذالکا اسی طرح یضربو بیان کرتا ہے اللہ للناسی لوگوں کے لیے امثالہم ان کی مثالیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر انہوں نے پیروی کی باطل کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے پیروی کی حق کی ان کے رب کی طرف سے، یعنی دونوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. نیک راستے پر چلنے والے اور برے راستے پر چلنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جو لوگ نیک راستے پر چلیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں صرف وہی کام کرنا ہوگا جو کام سنت سے ثابت ہے. جو کام سنت سے ثابت نہیں بھلے ہی وہ کتنا اچھا ہے وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی قبولیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو، یہ ضروری ہے، تبھی وہ کام قبول ہوگا. فَإِذَا پھر جب لقیتم تم ملاقات کرو الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا فَضَرْبَا تو مارنا ہے رقابی گردنوں کا، یہاں تک کہ اذا. اچھا یہ جو آیت ہے آیت نمبر 4 یہ قیدیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب کیا تھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا جب مسلمان مکہ سے مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں مسلمانوں کے لیے بہت اور بھی زیادہ پریشانیاں ہوئیں. یعنی صرف ایک ہی طرف سے سکون آیا تھا کہ وہ اپنے مذہب کی ان کو آزادی تھی، یعنی وہ نمازیں پڑھ سکتے تھے، قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جنگیں بہت زیادہ جنگیں ہوئی، مسلمانوں کے خلاف لوگوں نے چڑھائیاں کری بہت، اور سب مسلمانوں کے خلاف مل گئے. تو مسلمانوں کو ریلیف کہیں نہیں ملا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ مدینی زندگی ان کی بہت اچھی تھی، مکہ سے جانے کے بعد وہ مدینہ میں بہت شانتی سے رہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ان کو ریلیف کبھی نہیں ملا. جبکہ ریلیف تو انسان کو مرنے کے بعد ہی ملتا ہے. جب آپ بھی یہاں سے فارغ ہو جائیں گے، آپ لوگوں کا قرآن پورا ہو جائے گا، تب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ریلیف مل گیا کہ اللہ کا شکر ہمارا قرآن پورا ہوا، بلکہ اس سے بڑی ذمہ داری اور آپ کے اوپر آ جائے گی. اور وہ جو ذمہ داری قبر تک رہتی ہیں صرف قبر میں جانے کے بعد ہمارے اوپر سے ہٹا دی جاتی ہیں، کیونکہ اب سارے عمل کے دروازے بند ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم شانتی اور سکون دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہی نہیں. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے سکون جنت میں رکھ دیا تو ہم دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ ہم سکون سے بیٹھیں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہمارا یہ کام ہو جائے پھر ہم سکون سے. بلکہ ہمارا ایک کام ہوتا ہے تو ایک اور ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے، ایک جگہ سے سکون ملتا ہے تو ایک اور جگہ سے پریشانی آ جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں. تو پھر یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے، جو شروع کی آیتیں آئی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، یعنی ہو گئے ضائع. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا شروع میں، یعنی جب ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی ماضی کا صیغہ جب قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اور جب مستقبل کی بات ہوتی ہے، یعنی ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور بات فیوچر کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر وہ کام ہو گیا. جیسے اگزامپل آپ کہیں، میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کام کر لو، تو آپ کہتے ہیں نا کہ سمجھو وہ کام تو ہو گیا، یعنی پکا کرنے کے لیے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اب پھر جنگیں ہوئیں تو جنگوں میں قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا. فَإِذَا پھر جب لقیتم تم ملاقات کرو الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا فَضَرْبَا تو مارنا رقاب گردنوں کا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم خوب خون بہا چکو تم ان کا. دیکھیے اسخنتموہم سا خا نون اس کا روٹ میننگ ہے، روٹ ہے اس کا سا خا نون یعنی گاڑھا پن. اس خان سے بنا ہے یہ، اور اس خان کہتے ہیں اچھی طرح خون ریزی کرنے کو.
اگر جب کہ تم اچھی طرح خون ریزی کر چکو ان کی، یا اچھی طرح خون بہا چکو ان کا، فشدو تو مضبوطی سے باندھو، شدو شد آ گیا یعنی مضبوطی سے پکا باندھو، الوساق بندھن یعنی ان کو باندھنا، فاما پھر اگر منن احسان کرو، مننا مطلب احسان کرنا، منن احسان کرو، بعدو اس کے بعد، واما اور یا فدیہ لو، حتی یہاں تک کہ تدعا رکھ دی جائے، تدعا نیچے رکھنے کو، رفع کا اپوزٹ، رکھ دی جائے، الحرب جنگ یعنی جنگ رک جائے، اس کا مطلب کیا ہے، جنگ رک جائے، اوزارہا اپنے ہتھیار یعنی رکھ دے جنگ اپنے ہتھیار، ذالکا یہ ہے حکم، ولو اور اگر یشاء چاہتا اللہ، لن تصرا ضرور بدلہ لے لیتا، منہم ان سے، ولیکن اور لیکن، لیبلو تاکہ وہ آزمائے، بعدہم ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ جو قتلوا قتل کر دیے گئے، مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فلن تو ہرگز بھی نہیں، یضل وہ ضائع کرے گا، اعمالہم ان کے اعمال۔ اب دیکھیے اس آیت کو لے کر بہت لوگ جو ہیں مخالفتیں بھی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کے اندر دیکھو ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو پکڑو اور ان کو خون ریزی کرو اور ان کو خوب خون بہاؤ اور ان کو باندھ دو، جبکہ ہمیں پیچھے کا بیک گراؤنڈ بالکل نہیں پتا ہوتا کہ یہ آیات کب کی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ کیا قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ تم قیدیوں کو پکڑو خوب اچھی طرح، یا جنگ ہو تو خوب اچھی طرح خون بہاؤ اور ان کا اچھے سے ہاتھ پیر باندھ دو، پھر اس کی تو آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، قرآن میں یہ لکھا ہے، لیکن اس کا کانٹیکس کیا ہے، اس کے کانٹیکس میں بات ان کو سمجھانی ہوتی ہے، آؤٹ آف کانٹیکس کوئی بات کسی کو نہ بتائیں اور کبھی جھوٹ بھی نہ بولیں۔ تو اس میں کیا تھا، مسلمان کو جو مسلمانوں کی مکی زندگی تھی، اس وقت ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، جتنے بھی مشرکین مکہ تھے بہت ظلم کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور ان کو دھواں لگا کر پوری مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، کسی صحابہ کے گلے میں جو ہے رسی باندھ کر ان کو جو ہے پورے گلیوں میں گھسیٹا جاتا، اور حضرت بلال ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح بڑے بڑے پتھر جلتی ریت پر ان کو لٹا دیا گیا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا بھی، سیرت کے اندر بتایا کہ کس قدر ظلم کیے تھے مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا کہ تم ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، یعنی اپنا بدلہ نہیں لوگے، ابھی تم صبر کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف صبر کرنے کو کہتے، یہاں تک کہ بہت زیادہ اذیت پہنچائی گئی، شہید کر دیے گئے لوگ، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ صبر کرو۔ جب حد سے بڑھ گئی ان کی زیادتیاں تو حکم آ گیا، اچھا چلو ٹھیک ہے، ہاتھ مت اٹھانا ابھی بھی، چلو یہ جگہ چھوڑ دو، ایسا کرو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ، لیکن تم ہاتھ مت اٹھانا، تم صبر کرنا۔ پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو مدینہ میں وہ اور بھی زیادہ ان کو برداشت نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو ایسی سکون کی جگہ مل گئی کہ وہ مدینہ میں سکون سے رہ رہے ہیں، یہ بات مشرکین کو برداشت نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کیا پلاننگ کری کہ اب جنگ ہوگی، اور پھر وہ جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن آ گئی، جب پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، کہ اب تم لڑائی کرو، کیونکہ اور پھر جنگ میں بھی، جب میدان جنگ میں بھی تمہیں ہاتھ پہلے نہیں اٹھانا، یعنی یہ بھی حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم ہاتھ پہلے نہیں اٹھاؤ گے، لڑائی کی اور جنگ کی شروعات تم نہیں کرو گے، بلکہ تم کیا کرو گے، لڑائی سے پہلے دین کی دعوت دو گے، انہیں پھر بھی سمجھاؤ گے، پھر اگر وہ تمہارے اوپر وار کرے تب تم اپنا دفاع کرو گے، تب جنگ کرو گے، اور پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر جو ہے جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات، اور پھر جب تم ایک قیدی آئے تو قیدیوں کے ساتھ کچھ تو کرنا ہے نا، یعنی جب تم جنگ کر لو اور جنگ میں تمہارے پاس قیدی آ جائیں، تم ان کو باندھو، تو پھر کیا کرو، اس کے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ان سے بتائیے کہ دیکھیے، جب ان کو یہ بات بھی سمجھائے کہ جب ڈاکٹر کڑوی دوائیں دیتا ہے، کیوں دیتا ہے کڑوی دوائیں، کیا ڈاکٹر ظالم ہوتا ہے جو کڑوی دوائیں دیتا ہے، یا آپریشن کر دیتا ہے، کسی کے مرض بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کو آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے، تو کیا آپ ڈاکٹر کو یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر تو بہت ظالم ہے، اس نے پیٹ پھاڑ دیا اور پیٹ پھاڑ کے ہمارا پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا اندر کا، یا کیا کر دیا، تو وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ تو آپ کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو برائی کو ہٹانے کے لیے، دنیا سے برائی ہٹانے کے لیے، اس جگہ سے برائی کو ہٹانے کے لیے ایک طرح سے آپریشن تھا جو کہ ان کی طرف سے شروع ہوا تھا، اور یہ خود مسلمانوں نے شروع نہیں کی تھی یہ جنگ۔
پھر کیا ہے، یہاں پر احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے قیدیوں کے ساتھ، کہ قیدیوں کے ساتھ سب سے پہلے یہ کہ اچھا برتاؤ کرنا ہے، دوسرا یہ کہ قتل یا ہمیشہ کی قید کی بجائے ان کو غلام بنا کر لوگوں کے حوالے کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے انڈر کر دیا، اور جس کا بھائی اس کے زیر دست ہو یعنی جس کے انڈر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اسی طرح کھلائے جس طرح وہ خود کھاتا ہے، اور اس میں سے پہنائے جیسے وہ خود پہنتا ہے، اور اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو وہ کام خود نہیں کر سکتا۔ پھر تمہیں غلام نہیں بنانا، بلکہ کیا کرنا ہے، وہ تمہیں قید کر کے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ زندگی بھر کسی قیدی کو قید کر کے نہیں رکھا جاتا، بلکہ کیا کرنا ہے، جو قید ہو کر آئے ہیں لوگ، پھر ان کو غلام بنانا، اور پھر غلام کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا، پھر یہ بھی بتا دیا۔ اس لیے بہت سارے غلام ایسے تھے مسلمانوں کی قید میں آنے کے بعد وہ اسلام بھی لے آئے تھے ان کی خیر خواہی کو دیکھ کر۔ اور پھر یہ کہ تیسری بات یہ کہ ان پر جزیہ لگا کر ان کو ذمہ بنا لیا جائے۔ چوتھی بات یہ کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے، یہ شرط لگا دی، یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا پھر کوئی سروس لے کر چھوڑ دیا جائے، یا جنگی قیدیوں کا تبادلہ یعنی ایکسچینج کر دیا جائے ان کو، یعنی اگر ہمارے قیدی دشمن کے پاس ہیں اور دشمن کے قیدی ہمارے پاس ہیں تو ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لو، اپنے لوگ لے لو اور ان کو ان کے لوگ دے دو، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ رول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان قیدیوں میں سے یعنی جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان قیدیوں میں سے ابو عزیز کا بیان ہے، یعنی ایک قیدی آئے تھے ابو عزیز، ان کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا تھا قید بنا کر، جن کے گھر مجھے رکھا گیا تھا، وہ صبح شام مجھے روٹی کھلاتے اور خود صرف کھجورے کھاتے، کیونکہ اس وقت روٹی ہر جگہ اویلیبل نہیں تھی، بہت مہنگی تھی، گیہوں امپورٹ کی جاتی تھی۔ پھر ایک قیدی سہیل کے بارے میں آتا ہے، سہیل بن عمرو کے متعلق آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ بہت بڑا مقرر بیان آتش ہے، یعنی بہت اچھا آڈیٹر ہے، یعنی بہت اچھے بیان دیتا ہے، بہت زبردست تقریریں کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ بولتا ہے، آپ اس کے دانت توڑوا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کے دانت توڑ دیے تو اللہ تعالیٰ میرے دانتوں کو توڑ دے گا، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اگرچہ میں نبی ہوں، یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اتنا اچھا بیان کیا گیا، وہ اتنا اچھا رویہ کیا گیا کہ مسلمانوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ پھر یمامہ کے سردار، ایک جنگ ہوئی تھی یمامہ کی، پھر اس کا سردار پکڑا گیا تھا خزامہ بن وصال، جب وہ گرفتار ہو کر آئے تو جب تک کہ وہ قید میں رہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو عمدہ کھانا اور دودھ ملتا تھا، کیونکہ وہ ان کے گھر کی غذا تھی، کیونکہ وہ سردار تھے اور سردار کو عزت دینی تھی اور سردار کو سردار جیسا ان کے ساتھ سردار جیسا رویہ کرنا تھا۔ مسلمانوں کو اتنا حسن سلوک کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا تاکہ ان کی نیکی سے امپریس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آئے کہ نہیں، یہ دین جو ہے بہت خیر خواہی کا دین ہے، یہ دین برا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کسی شخص کا معزز، جو کسی قوم کا معزز شخص ہوتا ہے تو اس کو عزت دینی بھی چاہیے اور ان کی ڈگنیٹی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اور اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ مان لو اگر وہ شراب پیتا ہے اپنے گھر میں تو ہم اس کو شراب آفر نہیں کریں گے، جو چیز اسلام کے خلاف ہے وہ چیز ان کو آفر نہیں ہوگی، لیکن ہاں جس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ ہم ان کو دیں گے۔ اور پھر ایک یہ کہ جو شخص قید ہونے سے پہلے اسلام قبول کر لے تو اس کو قید نہیں کیا جائے گا، یعنی جنگ چل رہی ہے، وہ پہلے ہی آ گیا اور اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا، ابھی قیدی نہیں ہے وہ، اور اگر قید ہونے کے بعد اسلام قبول کرے گا تو اس کی آزادی کا سبب نہیں بن سکتا، یعنی وہ چھوٹ نہیں سکتا، بھلے ہی وہ اسلام لے آئے، لیکن اگر قید ہونے کے بعد اسلام لایا ہے، جیسے مان لو قید ہو رہا ہے اور تبھی اسلام لے آیا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ورنہ جھوٹ بول کر کوئی بھی چھوٹ سکتا ہے۔ اور پھر حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقیل کا ایک شخص ان کے پاس گرفتار ہو کر آیا تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات تو نے اس وقت کہی ہوتی جب تو آزاد تھا تو یقیناً فلاح پا جاتا، یعنی اب تو اسلام لے آ لیکن قید سے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ جھوٹ بول کر بھی چھوٹے جا سکتے تھے لوگ۔ اور پھر یہی بات اپنے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں حضرت عمر کہا کرتے تھے۔ جزیہ
اب پھر یہ کہ ذمہ بنانے سے اس کے سارے حقوق یا جان مال کی حفاظت جو ہوتی ہے پھر وہ مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی ان سے ٹیکس لے کر، ایک طرح سے ٹیکس ہوتا تھا، اگر وہ اسلام نہیں لائے تو ٹیکس دینا ہوگا ان کو، اور پھر وہ آرام سے اسلامی حکومت میں رہ سکتے ہیں۔ پھر غزوہ بنو مستلق کے موقع پر جب اس قبیلے کے قیدی لائے گئے اور وہ لوگوں میں تقسیم کیے گئے، یعنی قیدی آئے اور لوگوں کو بانٹے گئے، تو حضرت جویریہ جس شخص کے حصے میں تھیں ان کا معاوضہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کروایا، کیونکہ حضرت جویریہ ان کے سردار کی بیٹی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کروایا، اور اس احسان پر سب مسلمانوں نے اپنے حصے کے قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا کہ اب تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے، کیونکہ پھر آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ تو حضرت جویریہ بھی ایک جنگ میں، ایک غزوہ بنو مستلق میں آئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو جمع کیا، یعنی جب یہ جنگ ہوئی تھی، غزوہ ہوا تھا بنو مستلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیدی بانٹ دیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگ تائب ہو کر میرے پاس آئے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان کے قیدی دے دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشی خوشی چاہے دینا تو ٹھیک ہے دے دے، لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو وہ معاوضہ دے کر دے دے، تو اس کا معاوضہ یہ ہوگا کہ آئندہ بیت المال سے جو پہلی آمدنی آئے گی بیت المال میں تو اس سے وہ ادا کر دی جائے گی اس کے لیے، لیکن لوگوں نے بنا معاوضے کے خوشی خوشی لوگوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ اب وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر قیدی آئیں تو آپ ان سے معاوضہ لے کر آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد قید ہو کر آئے تھے تو ان کو چھڑانے کے لیے پھر وہی ہار پیش کیا گیا تھا جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اور وہ فدیے میں آیا تھا، تو جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، اور پھر آپ نے ہار بھی لوٹا دیا اور قیدی بھی واپس کر دیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دشمن سے بھیڑنے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگو، لیکن اگر بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور جان لو کہ بہشت تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو کہ جنگ نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ یہ نصیحت مسلمانوں کو کی گئی تھی اس وقت۔ سیہدیہم ضرور ہدایت دے گا یا ضرور رہنمائی کرے گا ان کی، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وَیُصْلِحُ اور وہ اصلاح کرے گا بالہم ان کے حال کی، کن کے حال کی؟ ان قیدیوں کے حال کی یا لوگوں کے حال کی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو لوگ قیدی آئے تو ان کو مارنا ہے، یعنی ان کی گردنوں کا، یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی کر چکو تم تو مضبوطی سے باندھو، پھر احسان کرو اس کے بعد، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ لڑائی جو ہے وہ اپنے ہتھیار نہ رکھے، لڑائی دیکھنا چاہے، اور یہ کہ اگر چاہے اللہ تو وہ ضرور بدلہ لے لیتا ان سے، اور لیکن تاکہ وہ آزمائے تمہارے باز کو باز سے، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو ہرگز بھی نہیں یضل وہ ضائع کرے گا ان کے اعمال، یعنی اگر اللہ کے راستے میں قتل ہو بھی جائیں تو اس کی جزا اور بہت بڑی ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے، یعنی اس کے لیے پھر جنت ہی جنت ہے، اور بنا حساب کتاب کی جنت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا اور اصلاح کر دے گا ان کے حال کی۔ وَيُدْخِلُهُمْ اور وہ داخل کرے گا انہیں الجنتا اس جنت میں، عرفہا اس نے پہچان کرا دی اس کی، لہم ان کو پہچان کرا دی، مطلب کیا؟ عرفہ کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہوتے ہیں عرفہ کے خوشبو چھوڑنا یا خوشبو میں بسانا، اسی سے یہ معنی ہے، یعنی ان کے آنے سے پہلے ان کو وہ جنت کو پہچانتے ہوں گے اور جنت میں اپنے گھروں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھروں کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے سب کو تو سب اپنے اپنے گھروں کو پہچانتے ہوں گے کہ میرا گھر کون سا ہے۔ دنیا کے گھروں کو پہچاننے میں مشکل ہوگی، لیکن ہو سکتی ہے دنیا کے گھروں کو پہچاننے میں، لیکن جنت کے گھروں میں پہچاننے میں کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے، یعنی اپنے گھر بنوا لو گے۔
تو اب دیکھیں یہاں پر بھی کہیں ہم دور نکل جائیں اپنے گھر میں پہنچنے کے لیے بھی گوگل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر ہو سکتا ہے گوگل نہ ہو، ہمارے پاس موبائل نہ ہو جو ہم راستہ دیکھ سکیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی پہچان کروا دے گا۔ اور پھر یہ کہ اب جنت میں جائیں گے کیسے، وہاں داخل کیسے ہوں گے، اب سوال یہ اٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانا پہلی شرط ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ آپ نے جب بھی قرآن میں پڑھا ہے اس کے ساتھ صالح عمل کی بات ہوئی ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور صالح عمل میں سب سے پہلے کیا آتا ہے، نماز آتی ہے، سب سے پہلے نماز ہے۔ اور اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے، ہو سکتا ہے ہماری بخشش نہ ہو نماز اگر پوری نہ ہو، تو اس لیے نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نمازیں نہیں چھوڑی، جبکہ جنگ کا موقع تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ذرا سا ہمارا دھیان ہٹا اور تلوار لگی اور ہم گئے، لیکن جب ہم عافیت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے کیسے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نماز تو جنگ کے موقعوں پر بھی معاف نہیں، صرف بے ہوشی کی حالت میں اور پاگل پن میں نماز معاف ہوتی ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ اب اس لیے ہم ظہر میں 4 رکعت اور ظہر سے پہلے جو پڑھتے ہیں 4 رکعت، اور پھر دو فرض کے بعد پڑھتے ہیں، اور پھر 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، اسی لیے وہ رکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح چاشت کی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ اور آپ سب ابھی گھر میں ہیں اور تو چاش کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا، ٹیوشن نہیں بھیجنا، کوئی کالج نہیں بھیجنا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح مسجد بنوانا، مسجد کی تعمیر کرنا، چاہے وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی جنت میں لے جانے کے عمل میں سے ہے۔ پھر اسی طرح سورہ اخلاص کا ذکر کرنا، اذکار کرنا، اور اللہ کے خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاطر کسی پر احسان کرنا یا کسی سے ملاقات کرنا جنت کے لے جانے کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو گئے اور تمہارا چلنا بھی پاک ہو گیا، تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ یعنی اگر آپ دنیا کے خاطر نہیں، اللہ تعالیٰ کے خاطر اس سے ملنے جاتے ہیں، کسی دینی دوستی کے خاطر اس سے ملنے جاتے ہیں، تو وہ بھی جنت میں لے جانے کے عمل میں سے ہوتا ہے۔ اور پھر بیمار کی عیادت پھر اسی طرح صفوں کو پر کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے، کیونکہ جب مسجد میں جاتے ہیں یا اگر ہم خود گھر میں جماعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آج کل تو سب کے گھروں میں جماعتیں ہو رہی ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صفوں کو پر کریں اور بالکل مل کر کھڑے ہوں اور بیچ میں بالکل جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ پھر کیونکہ جگہ خالی چھوڑ دی تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کون آتا ہے، شیطان، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم کوئی جگہ خالی چھوڑ دو گے تو شیطان بھیڑ کی شکل میں تمہاری صفوں کے بیچ میں گھس جاتا ہے، اس لیے کندھوں سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے، اس کو پر کریں اور یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاطر جھگڑا چھوڑ دینا اور اپنے حق کو بھی چھوڑ دینا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں سے، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگر وہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق میں ہی ہوں، اور جنت کی اعلیٰ منزلوں میں سے ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے، یعنی اپنے اخلاق کو اچھا کرنا کہ دور سے دیکھ کر پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان چل رہا ہے، اس کے چلنے میں، پھرنے میں، بات کرنے میں، اس کے عمل میں، اس کے رگ رگ میں دکھائی دے کہ یہ ایک مسلمان ہے، یہ ایک مومن ہے، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ دوسرے خوش ہو جائیں اور اس سے امپریس ہو جائیں۔ اور اس میں کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ، یعنی ذمہ داری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کو وہ جنت میں لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کروائیں گے، اس کے لیے سفارش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تنصرو تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم وہ مدد کرے گا تمہاری، ویثبت اور وہ جما دے گا یعنی ثابت رکھے گا، اقدامکم تمہارے قدموں کو،
یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں اپنے دین میں جمائے رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کا کام کر کے ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں کام بتا دیے کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں، وہ کام، غریبوں کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا، کیونکہ ایک جگہ یہ بھی آ چکا قرآن میں کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض، تو وہ کس شکل میں ہوگا؟ غریبوں پر خرچ کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا، اور اللہ تعالیٰ اور دوسروں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اور جتنے بھی قرآن میں حقوق آ گئے، اور سب سے مین بات یہ کہ قرآن کے علم کو، تعلیم کو عام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کام ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے اور تمام نبیوں کا پسندیدہ کام ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کو عام کرنا، دین کی دعوت پھیلانا، چاروں طرف اللہ تعالیٰ نور ہی نور پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے، کیونکہ پھر ہماری مدد اللہ کریں گے، ہر چیز میں ہماری مدد ہوگی۔ بیماریاں اگر پھیل رہی ہوں گی تو اس سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، فساد ہو رہے ہوں گے زمین میں، فتنے ہو رہے ہوں گے، دنگے ہو رہے ہوں گے، تو اگر ہم اللہ کے کام میں لگے رہے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے ہماری مدد کرنا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، و تعسن، پھر تباہی ہے، تعسن بھی تباہی کے لیے آتا ہے، پھر تباہی ہے، لہم ان کے لیے، وعدل، اور انہوں نے ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال، اپنے اعمال، کس نے ضائع کر دیے؟ اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا، اعمالہم ان کے اعمال۔ تو کفر کے ساتھ نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا، یہی بات ہے یہاں پر بھی۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ کریہو، انہوں نے ناپسند کیا، جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، فَأَحْبَطَ، تو اس نے برباد کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کیوں کر دیے؟ کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیز کو پسند نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کو ضائع کر دیا، اللہ کی باتیں انہیں پسند نہیں آئیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی باتیں پسند نہیں، جس کو قرآن کے احکام پسند نہیں، اس پر عمل کرنا پسند نہیں، تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ کفر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، کفر یہ بھی ہوتا ہے کہ مانتا تو ہوں لیکن یہ کیا ہے کہ قرآن میں ایسا کیوں ہے، قرآن میں ویسا کیوں ہے، قرآن میں ایسے احکام کیوں ہیں، قرآن میں یہ کیوں ہیں، کیونکہ سب چیزیں ہماری دماغ میں آ نہیں سکتی، تمام چیزیں ہمارے دماغ میں سما نہیں سکتی، کیونکہ ابھی انسان کی عقل اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ جائے۔ علم تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی دیا ہے جتنا کہ میں نے پھر آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ایک سوئی کو جب ہم سمندر میں ڈبو دیں گے اور اس کو نکالیں گے، اس میں جتنا پانی لگا وہی علم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے۔ تو جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو مان لے، کیونکہ وہ قرآن میں لکھی ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی نے کہہ دی، جب ہمارے نبی نے کہہ دی تو اس کو مان لو۔ اگر سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو، ریسرچ کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، نہیں آ رہی تو پھر بھی مانو۔ افلم، تو کیا نہیں، یسیرو، وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظرو، تو وہ دیکھتے، کیفا، کیسا، کانا ہوا، عاقبت، انجام، ان لوگوں کا جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، دمرا، ہلاکت ہے، اس نے ہلاکت ڈالی، دمرا کہتے ہیں بربادی کو، ہلاکت کو، تو ہلاکت ڈالی اللہ نے علیہم، ان پر، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے، امثالھا، اس جیسی کیا سزائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہو، کیا غور اور فکر نہیں کرتے، کیا دوسرے لوگوں کے انجام کو دیکھ کر تم سدھرتے نہیں ہو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح تمام قومیں آئیں اور وہ مٹ گئیں، کس طرح انہوں نے برائیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ کے کام کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور ان پر اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اسی جیسا عذاب کس کو ہوگا؟ کافروں کو، یعنی اگر انہوں نے بات نہیں مانی تو اسی جیسا۔ اور پھر یہ کہ ہمارا کام بھی ہے کہ ہم زمین پر چلیں پھریں اور دیکھیں کہ کیا ہوا، اور اس وقت تو ہلاکت صرف
زیادہ تر مومنوں پر آ رہی ہے. ہر جگہ مسلمان جو ہیں وہ ستائے جا رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، پچھڑتے جا رہے ہیں اور دبائے جا رہے ہیں، لوگ ان پر مسلط ہو رہے ہیں. اور جس طرح حال برما کا ہوا، جس طرح حال سیریا کا ہوا، دھیرے دھیرے کر کے ایک اسٹیٹ جو ہے وہ آتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کام کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا. تبھی تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ چلو پھرو، دوسروں کے حال سے سبق لو، جو دوسروں کا حال ہوا ہے اس کو دیکھ کر تم سدھر جاؤ. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برباد کر دے اور تمہارے ساتھ بھی وہی ہو جو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا اور ابھی بھی جیسے ہو چکا. تو اگر ہم بھی سدھریں گے، ہم بھی اللہ کے حکموں پر چلیں گے، قرآن پر چلیں گے، دعوت کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے، ہمیں عزت دیں گے. قرآن کو تھام لیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی. سب سے امپورٹنٹ کام ہے قرآن کو تھامنا. اس کو تھامتے ہی ہمیں عزت مل جائے گی اور ہم عروج ترقی پر ترقی کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ذالکا یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ اللہ مولا مددگار ہے ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے، وَأَنَّ اور بے شک کافرینہ کافر لا مولا نہیں کوئی مددگار لہم ان کے لیے. تو اللہ کس کا مددگار ہے؟ ایمان والوں کا، ماننے والوں کا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والوں کا. اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ بے شک اللہ یدخلو وہ داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحاتی اور انہوں نے عمل کیے نیک، جناتن باغات میں تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے انہارو نہریں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یتمتعون متاع سے بنائیے میم تعین وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ مضارع ہے. وَيَأْكُلُونَ اور وہ سب کھاتے ہیں، جیسا کہ تأکلون کھاتے ہیں انعام چوپائے، والنارو اور آگ ہی ٹھکانہ ہے ان کا. دیکھیے یہاں پر کتنی اگر ہم اس آیت کو نوٹ کریں تو کتنی بہترین بات بتائی گئی ہے اس میں. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنت ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان کی علامتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی خوب ان کو عیش و آرام ملتی ہے، خوب دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا میں ایسے رہتے ہیں بادشاہوں کی طرح، شہنشاہوں کی طرح خوب عیش سے، اور پھر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. تو ذرا غور کریں کہ جانور کیسے کھاتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں جانور. تشبیہ دی ہے کافروں کے کھانے کی، تشبیہ دی ہے جانوروں کے کھانوں سے، یعنی مویشیوں کی طرح. ایک تو یہ کہ وہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، کھانا یا پینا سب سے پہلے یہ کہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں. دوسرا یہ کہ چل پھر کر کھاتے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کا کھا رہے ہیں، اور اپنا ہے یا پرایا ہے، کسی کا حق تو نہیں مار رہے، بس ملا اور کھا لیا. یہ ہوتا ہے جانوروں کی طرح کھانا. اور پھر اسلامی ادب کیا ہے کھانے کے، کہ بیٹھ کر کھایا جائے، بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے، اور کوئی چیز پی جا رہی ہے تو 3 سانس میں پی جائے، اور پاکیزہ کھایا پیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل اوائڈ کر دیا جائے، ہم بند پیکٹ لے رہے ہیں اور کچھ نہیں سوچ رہے کہ کیا ہے اندر، بس کھولا اور کھا گئے اس کو. اور کوئی اچھی سی چیز ہے، مزے کی چیز ہے، یہ بھی پتہ نہیں کرا کہ کتنی پاکیزہ ہے اور کتنی پاکیزہ نہیں ہے، بس اس کو کھا لیا. اور بالکل جانور تو یہ ہے کہ اگر مل گیا تو خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتا، کیونکہ کھانے کی سنتوں میں سے ایک یہ سنت ہے کہ بھوک چھوڑ کر کھایا جائے. اور ہمارا کام کیا ہے کہ جب تک بالکل اچھے سے پیٹ نہیں بھر جاتا، پیٹ تو چھوڑو بالکل گلے تک کھانا نہ پہنچ جائے، تب تک ہمارا کھانا نہیں چھوٹتا. تو یہ سنت کے خلاف ہے اور اس سے بیماریاں ہوتی ہیں. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ پیٹ باہر آ جاتے ہیں، سستیاں آتی ہیں، پھر ہم سے کام نہیں ہوتے، اور پھر امت مسلمہ جو ہے وہ پچھڑتی جا رہی ہے ہر طریقے سے. تو کھانے کے معاملے میں بھی سنت کو فالو کریں، سنت کا اہتمام کریں، تاکہ برائیوں سے بھی اور بیماریوں سے بھی بچیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتا اور پیتا ہے، اور زیادہ کھانے والوں کا انجام اچھا نہیں. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی. آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. تو آپ جب بھی کھانا کھائیں تو یہ سوچ کر کھائیں کہ اگر میں نے زیادہ پیٹ بھر لیا، ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن بھوکی رہ جاؤں.
اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو 1 روٹی کھائیں، تھوڑے سے شروعات کریں، تھوڑی تھوڑی کم کر کے شروعات کریں، ایک دم سے نہیں کر سکتے 1.5 روٹی پر آئیں پہلے، پھر 1 روٹی پر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کھانا بھوک چھوڑ کر کھانا چاہیے۔ اور ہمارا افطار کے ٹائم دیکھیے ہمارا کیا حال ہوتا ہے مسلمان امتوں کا، باپ رے اتنا دسترخوان لمبے چوڑے، ہر طرح طرح کی تو پکوڑیاں چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ طرح طرح کے مشروب چاہیے، بھئی کسی کے لیے چائے ہونی چاہیے تو کسی کے لیے ڈرنکس ہونی چاہیے طرح طرح کی پینے کے لیے، نیمبو پانی اور شربت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر فروٹس بھی اتنے بے انتہا فروٹس ہوں، اور پھر اس کے بعد اب چلو افطار کر لیا، یہ تو کم تھا، ابھی افطار تھا، کھانا کھانے کے بعد تراویح کے بعد اب کھانے کی باری، اب کھانے میں بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے رمضان کے بعد سستی اور تھکاوٹ اور بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ہمارا کھانے پینے کا سسٹم اچھا نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں نا کہ کافر جانوروں کی طرح کھاتا ہے، اس لیے جب بھی کھانا کھائیں تو اس آیت کو دھیان رکھیں کہ میں تو مومن ہوں، میرے کھانے کے ادب کیا ہیں، مجھے کیسے کھانا ہے۔ وَكَأَيِّن، اور کتنی ہی، من قریتن بستیاں، ہیاں وہ، اشدو زیادہ شدید تھیں، قوتاً طاقت میں، یعنی اتنی ساری بستیاں آئیں اور وہ طاقت میں کتنی زیادہ تھیں، التی وہ جس نے، اخرجت کا نکال دیا آپ کو، اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، فلا تو نہیں ناصرہ کوئی مدد کرنے والا، لہم ان کی، یعنی اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ وہ کتنی طاقتور تھے وہ قوم، اور کتنی مطلب وہ وہاں کے سردار کتنے اچھے تھے، طاقتور تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، انہوں نے نبی کو نکال دیا، مسلمانوں کو نکال دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور پھر یہ تمام بستیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جتنی بھی بستیاں آئی ہیں یا جتنی بھی قومیں آئی ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر بتایا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم موسیٰ، اتنی ساری قوم ڈیولپڈ قوم تھی، وہ ویل ڈیولپڈ قوم تھی، اور طاقت بھی زیادہ تھی، اور ہر چیز ان کے پاس زیادہ تھی، کسی چیز کی ان کے پاس کمی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے اتنی ترقی کی، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جتنی بھی وہ انہوں نے ترقی کی یا جو بھی کمایا کچھ کام نہیں آیا، بلکہ تمام قوم ہلاک ہو گئی، ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، اور پھر ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ افمن، تو کیا جو، کانا ہے، علی بینتن کھلی ہوئی دلیل پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، کا مطلب جیسے، من مطلب جو، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو، زینا خوشنما کر دیے گئے، لہو اس کے لیے، سوء برے، عملی ہی اس کے عمل، واتبعوا اور اس نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، اور کیا مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک وہ شخص ہے جو کہ بینہ پر ہے، بینہ مطلب کھلی ہوئی نشانیوں پر، قرآن کے اکارڈنگ چل رہا ہے، اور دوسرا شخص ہے وہ احوا پر ہے، یعنی اپنی خواہشاتوں کے اکارڈنگ چل رہا ہے، میرا دل کرے گا تو میں اٹھوں گی، میرا دل کرے گا، یعنی اپنی خواہشات، ہماری خواہشات کیا ہوتی ہیں، میرا دل کرے گا تو میں نماز پڑھوں گی، میرا دل کرے گا تو میں فجر میں اٹھوں گی، میرا دل کرے گا تو میں روزے رکھوں گی، یا میرا دل کرے گا تبھی مجھے قرآن پڑھنا ہے، میرا دل کرے گا تبھی مجھے اس کو عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نیک انسان ہے، جو صرف اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں، کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اس قرآن پر عمل کرنا ہے تو کرنا ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، آپ یہ دیکھیں، اس آیت کو بھی آپ انڈر لائن کریں، آیت نمبر 14 کو، کہ جو بینہ پر ہے، ایک شخص بینہ پر ہے اور ایک شخص احوا پر ہے، تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں بینہ پر ہوں یا احوا پر ہوں، مطلب کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اکارڈنگ چل رہی ہوں یا اپنی خواہشات کے اکارڈنگ چل رہی ہوں، اپنے آپ سے سوال کریں۔ اگر اپنی خواہش کے اکارڈنگ چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سائیڈ میں رکھ دیا،
اور اپنی مرضی چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ نفس تو ہمیشہ ہمیں برائی کے راستے پر لے کر جاتا ہے، اچھائی کے راستے پر نہیں لے کر جاتا۔ تو اس لیے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں اسٹینڈ کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ مثال الجنتا، جنت کی۔ اب دیکھیے جو بینہ پر چلے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ چلے گا، قرآن کے اکارڈنگ چلے گا، قرآن کے اکارڈنگ زندگی بسر کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہے ہیں کہ جنت کی، وہ جنت میں جائے گا۔ اور پھر جنت کیسی ہے؟ جنت، مثال جنت کی، التی، وہ جو، وعیدہ، وعدہ کیے گئے، یہ مجہول ہے، پیش آ رہا ہے، وعیدہ، وعدہ کیے گئے، المتقون، متقی لوگ، فیہا، اس میں، انہارن، نہریں ہیں، ممائن، پانی کی، غیری، نہ کے، آسنن، بدلنے والا۔ آسن بنا ہے حمزہ سین نون سے، جو اس کے معنی ہے جو تبدیل نہ ہو، جو بدلے نہ۔ وَأَنْہَارٌ، اور نہریں ہیں، من لبن، دودھ کی، لبن کہتے ہیں دودھ کو، لم، نہیں، یتغیر، تبدیل ہوگا، غیر سے بنائے، غیر مطلب علاوہ، سوائے، تو یتغیر، نہیں بدلے گا، تبدیل ہوگا، طعامہ، اس کا مزہ، طعام کہتے ہیں چکھنے کو بھی، مزے کو بھی، کھانے کو بھی، اس کا مزہ، وَأَنْہَارُ، اور نہریں ہیں، من خمرن، شراب کی، شراب یہاں پر ڈرنکس کے لیے ہے، شراب وہ شراب نہیں ہے جو یہاں کی شراب ہوتی ہے، مطلب ڈرنکس کے لیے ہے، لذتن، لذت ہے یعنی ذائقے والی ہے، لذت ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے، شارب، دیکھیے شراب کہتے ہیں کسی پینے کی چیز کو، اور شارب کہتے ہیں پینے والے کو، تو شاربین، پینے والوں کے لیے، یہ فائل ہے، وَأَنْہَارٌ، اور نہریں ہیں، من عسل، شہد کی، مصفن، خوب صاف کیا ہوا، چنا ہوا، خوب صاف کیا ہوا، جیسے مصطفیٰ ہے نا، یعنی چنا ہوا، تو شہد ہے خوب صاف کیا ہوا، چنا ہوا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، فیہا، اس میں، من کلی، ہر قسم کے، ثمرات، پھل، ومغفرتن، اور بخششیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کمن، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہے، فی الناری، آگ میں، وسوقو، اور وہ پلائے جائیں گے، ساقا سے بنائے، سوقو مجہول ہے یہ، وہ سب پلائے جائیں گے، ماءن، پانی، حمیمن، کھولتا ہوا، وقطع، اور کاٹ دیے جائیں گے، فقطع، تو کاٹ دیے گئے، یا کٹ گئے، یا وہ کاٹ دے گا، ہم ان کی آتے، آنتوں کو کہتے ہیں، تو ان کی آتے۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جنت کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 ڈرنکس کی بات کی ہے، ایک تو پانی، اور پانی بھی کیسا، ڈرنکنگ واٹر، کلیئر، بالکل فریش پانی، اور پھر دوسرا یہ کہ دودھ کی نہریں، اور یہاں پر آپ دودھ دیکھیں کہ ملاوٹ والا دودھ، اور اس کا ذائقہ کبھی کچھ ذائقہ ہوتا ہے، کبھی کچھ، کہ 10 جگہوں سے تو چیک کر کے ہمیں دودھ لینا پڑتا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم باہر رکھ دیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو گرم نہ کریں جلدی سے تو اس کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر تیسرا یہ کہ شہد بھی پیور نہیں ملتے، چینی سے بنا کر شہد مل جاتے ہیں، پیور شہد جس کو مل جائے قسمت سے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اس پر بھی، جس کو، تو شہد کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ بھی بالکل صاف، تو ان سب ڈرنکس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو یہ سب کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھیں ان سب کی کتنی امپورٹنس ہے، اور جنت میں بھی یہ ایسے ہوں گے، بالکل صاف ستھرے ہوں گے، بالکل فریش ہوں گے، کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اویلیبل ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمپیئر کیا ہے کہ ایک جگہ وہ ہے جو کہ، کیونکہ پچھلی آیت میں آپ دیکھیے، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک بینہ پر چلتا ہے اور ایک احوا پر، تو بینہ والی کی مثال یہ ہو گئی کہ ان کے لیے یہ سب چیزیں، جو احوا پر چلے گا، اپنی مرضی کے اکارڈنگ چلے گا، اللہ کی مرضی کے اکارڈنگ نہیں چلے گا، تو اس کے لیے کیا ہے، کھولتا ہوا پانی، اگر وہ اس کے پیٹ میں چلا جائے تو ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے، اور یہاں پر تو صرف کھولتا ہوا پانی ہے، پھر آپ پڑھ چکے ہیں کہ پیپ ہے، خون کا عذاب ہے، پیپ کا عذاب ہے، اور بالکل سکون نہیں ہے، اور کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہے، جو اتنا کڑوا ہے، ہم سے تو کریلا کڑوا نہیں کھایا جاتا، لیکن وہ اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کی ایک بوند سمندر میں ڈال دی جائے
تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے. سمندر کیا اگر دنیا پہ ڈال دی جائے تو دنیا کے غذائیں ساری کڑوی ہو جائیں. اتنا خطرناک کڑوا ہے وہ. تو کیسے وہ ہم سے برداشت ہوگا؟ تو اس لیے یہ 2 آیتوں پر آپ دھیان دیں. 2 آیتوں پر یہ ہے کہ بینہ پر چلنے والے کا انجام اچھا ہے اور احوا پر چلنے والے کا انجام بہت برا ہے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے وہ ہیں جو یستمعون غور سے سنتے ہیں الیکا آپ کو، یہاں تک کہ جب خرجو وہ نکلتے ہیں من عندکا آپ کے پاس سے، قالو تو کہتے ہیں للذین ان لوگوں سے جو اوت العلم دیے گئے علم، ماذا قالا کیا کہا، آنفن ابھی، آنفن کہتے ہیں ابھی کو، ابھی، اولئک یہی لوگ ہیں وہ جو تبع مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی اہواءہم اپنی خواہشات کی. مطلب کیا ہے اس کا کہ جب یعنی مشرکین مکہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو سر ہلاتے تھے، اس طرح سر ہلاتے تھے کہ جیسے سب کچھ سمجھ میں آ رہا اور ان سے زیادہ سمجھدار کوئی ہو نہیں. اور جیسے ہی باہر نکلتے تھے تو پوچھتے تھے آس پاس والوں سے کہ ابھی ابھی کیا کہا. مطلب ایسے کہ پریٹینڈ ایسے کرتے تھے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہوتا تھا، دھیان کہیں اور لگا ہوتا تھا، اور باہر جا کر پوچھتے تھے اب ابھی کیا کہا. تو یہ لوگ ہیں خواہشات کے پیچھے رہنے والے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جو کہ کیونکہ دراصل انسان کو دین اور سمجھ اور جو خواہشات ہیں انسان کو دین اور سمجھ اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے پیچھے رکھتی ہیں. تو یہی کام مشرکین مکہ کا تھا. تو ہمارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن میں کلاس میں آئیں اور ہم قرآن سن رہے ہیں اور بیٹھیں اور ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں بھیا ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے نہیں، اور سمجھ میں دھیان ہمارا کہیں اور ہے، یعنی بیٹھے کلاس میں ہیں اور پریزنٹ کہیں اور ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پریزنٹ رہیں، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو تو اس کو اچھے سے سمجھیں، کیونکہ یہ منافقوں کی صفت تھی کہ جن کا دھیان کہیں اور رہتا تھا. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اہتدوا ہدایت پائی، زادہم اس نے زیادہ کر دیا انہیں، ہدن ہدایت میں، وآتاہم اور اس نے دیا انہیں تقواہم ان کا تقوی. جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں تو وہ ہدایت پا جاتے ہیں اور ان کا تقوی بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، غور سے سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں مزہ آنے لگا ہے، مزہ آتا ہے ہمیں سننے میں اور اس پر عمل کرنے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تقوی بڑھ رہا ہے اور ہم اب تقوی کے لیول پر ہیں، یعنی بڑھنے کے لیول پر ہیں. اور اگر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اور کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ میں نے اس کو تمہارے لیے آسان بنا دیا. تو اگر یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی اتنے گناہ کر دیے ہوں جس کی وجہ سے وہ گناہ میری سمجھ میں آڑ بن گئے ہوں، قرآن اور میری سمجھ کے بیچ میں آ رہے ہوں وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن ہم کو اچھے سے اور بہتر طریقے سے سمجھا دے. فَهَلْ تو نہیں ينظرون وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا، ان کے تاتیہم وہ آ جائے گی ان کے پاس، بغتتاً اچانک، فقط تو در حقیقت آ گئی، اشراتها اس کی علامتیں، فانا تو کہاں سے ہوگی ان کے لیے، اذا جب جاءتہم وہ آ جائے گی ان کے پاس، ذکرا نصیحت ان کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تو آنے والی ہے کیونکہ اس کی علامتیں آ گئی ہیں. تو قیامت جب آ جائے گی تو کوئی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، کوئی سمجھ نہیں پائے گا. اور جب وہ اسلام قبول کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بات مانوں گا، مجھے واپس کر دے، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، تب کچھ فائدہ نہیں ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے سنا کہ علامت قیامت یہ ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علامت قیامت یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا. کون سا علم؟ قرآن کا علم. اور یہ یاد رکھیے حدیثوں میں جہاں جہاں علم کی بات ہو رہی ہے یا قرآن میں بھی علم کی بات ہو رہی ہے تو وہ قرآن کے علم کی بات ہے کہ قیامت آنے سے پہلے علم اٹھ جائے گا. دوسرا یہ کہ جہل بڑھ جائے گا، جہل مطلب جاہلیت. تیسرا زنا کی کثرت ہوگی، شراب خوری زیادہ ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا.
یہ علامت قیامت ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو شخص دولت سمجھ لے گا، یعنی کوئی شخص دولت سمجھ لے گا، امانت کو مال غنیمت قرار دیا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، مطلب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، زکوٰۃ کو ہم پنشمنٹ سمجھیں گے، تب قیامت کی علامت ہوگی۔ علم دین دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے لیا جائے گا، اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، یعنی ماں کی اتنی نافرمانی ہوگی اور بیوی کی بہت زیادہ اطاعت ہوگی تب۔ دوست کو اپنے قریب کرے گا اور باپ کو دور کر دے گا۔ مسجدوں میں شور ہونے لگے گا اور قوم کا سردار سب سے زیادہ گنہگار اور بد کردار آدمی بن جائے گا۔ قوم کا نمائندہ سب سے زیادہ بوڑھا یا رذیل ہو جائے گا۔ شریف آدمی کی عزت یہ شریر آدمی کی عزت اس لیے کرنے لگیں گے کہ اگر نہیں کریں گے تو وہ ستائے گا۔ شریر مطلب برے آدمی، بہت سب سے زیادہ برا آدمی، اس کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو وہ ہمیں پریشان کرے گا۔ باجے اور گانے پھیل جائیں گے، شراب پی جانے لگے گی، اور اس امت کے بعد لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں گے۔ تو اس وقت کا انتظار کرو کہ سرخ آندھی کا، یعنی نبی نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھی کا، زلزلوں کا، لوگوں کے زمین میں دھس جانے کا، صورتیں مسخ ہو جانے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا، اور دوسری علامت قیامت یہ آئے گی کہ اس ایک کے بعد ایک، یعنی علامت قیامت اس طرح آئیں گی کہ ایک کے بعد ایک، جیسے موتیوں کی لڑیوں کو کاٹ دیا جائے اور موتی ایک کے نیچے ایک گرنے لگتے ہیں، اس طرح قیامت کی علامتیں ایک کے بعد ایک آنے لگیں گی۔ تو اب دیکھ لیں کہ اس میں سے کتنی ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ تو گانے اور بجانے اللہ کے واسطے چھوڑ دیں۔ میوزک جو ہے وہ بہت جگہ جگہ حدیثوں میں آ چکا، اور قرآن میں 2 بار اب اس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔ تو میوزک اور گانے باجے یہ اس کو چھوڑ دیں، یہ بھی قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ وَيَقُولُونَ یہی ہے نہیں فَعَلَم تو جان لو بے شک وہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش مانگو لِذَنبِکَ اپنے گناہ کی، وَلِلْمُؤْمِنِینَ اور مومن مردوں کے لیے، وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے متقلبہم چلنا پھرنا تمہارا، وَمَثْوَاکُمْ اور تمہارا ٹھکانہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ قیامت کے شرطیں علامتیں کیا ہیں، وہ آ رہی ہیں، اور پھر یہ کہ یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ استغفار پڑھنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اور صرف اپنے ہی نہیں، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ بخشش مانگنی ہے۔ تو اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جان لو، ٹھیک ہے، تو جان لیجئے، علم سے بنائیے، یہاں پر اشارہ علم حاصل کرنا بھی ہے، تو علم سے پہلے بھی علم کی بات ہوئی ہے۔ تو سفیان ابن عیینہ سے مروی ہے کہ ان سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی علم کی فضیلتیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا جس کا آغاز، یعنی جس کی شروعات اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ کیا ہے، وہ یہ کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یعنی یہی والی آیت کی انہوں نے تلاوت کی۔ تو اللہ نے عمل کا حکم علم کے بعد دیا ہے، اس طرح فرمایا ہے عَالَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جان لو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہم مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے حاصل کریں، یہ تو اتنا مشکل ہے، اس کے لیے تو اتنا علم چاہیے، اس کے لیے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور علم حاصل کرنا آسان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو جانو، علم حاصل کرو، کیونکہ قیامت سے پہلے یہ علم اٹھ جائے گا۔ پھر میں نے آپ کو ایک حدیث یہ بھی بتائی تھی کہ شیطان کا سب سے پہلے اٹیک یہ ہوتا ہے کہ وہ
قرآن کے علم سے لوگوں کو دور کر دیتا ہے. اور پھر قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ عالموں کو اٹھا لیں گے. جب عالموں کو اٹھا لیں گے تو پھر علم بھی نہیں بچے گا اور پھر صرف ہر جگہ جہالت ہی جہالت ہوگی. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ عالم اٹھا لیے جائیں کہ آپ علم حاصل کر لیجئے، جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لیں، لیکن قرآن کے علم کو اب فرسٹ پریفرنس دیں، کیونکہ اب حالات اور ایسے ایسے آ رہے ہیں وبائیں اور حالات اور قیامت کی نشانیاں ساری، کہ اب جو ہے اب بھی اگر نہیں سدھرے تو پھر ہمیں کوئی سدھار نہیں سکتا. اگر اب بھی نہیں سدھرے تو پھر ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا. اس لیے اس کو حاصل کریں اور اس کو لیں. چلیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.